قبرستان میں جاؤ، کفن اجاڑ کے رکھ دیے، جسم کو پھاڑ کے قبر میں رکھ دیا ہے، کیا گیا؟ اللہ اکبر میرے عزیزوں، میٹھا زبان کا بول، نماز، روزہ، زکات کس پلڑے میں تولا جائے گا؟ اخلاق والے پلڑے میں۔ میں نے ہی تو کہا ہے وہ آدمی مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے سو اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ جی جی عائشہ سامنے والے یتیم بھوکے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے کملی والے، چلو ایک کھجور تھوڑا سا دودھ دے دو، دو آپ کھا لو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے 3 دانے کھجور کے دودھ کا پیالہ۔ اما عائشہ میرے عزیزو جب دروازے سے باہر آئی، عائشہ کیوں آئی؟ کملی والے رات کا اندھیرا ہے، اللہ کی امانت میرے پاس ہے، امت کو خدا کو جواب دینا ہے۔ اما عائشہ اندر چلی جا، یتیم دروازے سے باہر آئے گا، اس کی ماں باہر آئے گی، جب میں اس کے ہاتھ میں کھجورے اور دودھ کا پیالہ دوں گا، عائشہ وہ تیری طرف دیکھ کے شرم سے سر نہ جھکا لے۔ عائشہ اندر جا، ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم پردے اڑانے کے لیے نہیں، پردے چھپانے کے لیے آئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی، حضور نے دیکھا پردہ ڈال لیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجورے اور دودھ کا پیالہ دے کے آئے۔ اما عائشہ میرا عزیز اپنی چنی میں سر رکھ کے رو رہی ہے، دوپٹے میں سر رکھ کے رو رہی ہے۔ اب عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ عائشہ کیوں رو رہی؟ اللہ کے نبی، اللہ ایک کھجور تو رکھ لیتے۔ سنو سنو سیلا والی والو، اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا عائشہ اگر میں پیٹ بھر کے کھا لیتا، پڑوسی بھوکا رہتا تو مجھے رحمت للعالمین کون کہتا؟ اللہ اکبر، امت کو بھی یہ سبق دوں گا، امت کو بھی یہ سبق دوں گا۔ کیا سبق ملا؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے۔ اب کیا اعلان؟ جنازہ پڑھ لیا، کپور کی دھونی دے لی، اگربتیاں لگا دی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے۔ کیا اعلان؟ میت نے مرنے والے کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی کو ہمارے باپ کی طرف سے تکلیف پہنچی ہو یا زندگی کے اندر ہمارے ابو جان نے دل آزاری کی ہو، ہم اپنے ابو کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کے واسطے معاف کر دو، اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ لوگ کہتے کیتا، اللہ کہتے کوئی نہیں کیتا، چل بناوٹی جھوٹ۔ اللہ کیسے؟ ہمارے باپ کی دل آزاری ہمارے باپ نے کی ہو، اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے کیسے معاف کروں گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ وقت بھول گیا سلا والی میں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، وہ وقت بھول گیا سلا والی میں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، تجھے پلازے دیے، تجھے اعلیٰ قسم کا پکا مکان دیا، تیرے بھائی کا محلے کی گلی میں کچا مکان تھا، چاروں کمروں کی چھت ٹپکنے لگ گئی۔ اگلے دن صبح صبح تیرا بھائی تیرے پاس سے ادھار مانگنے آیا، اللہ اکبر، کہنے لگا یار تو 15-20 ہزار دے دے، تجھے کیا فرق پڑے گا؟ انہیں دروازے پہ کھڑا ہو کے جو بھائی کو اتنی بڑی زبان نکال کے سنائی تھی اور بکواس کر کے بھائی کو ذلیل کر کے سر جھکایا تھا، وہ سارا دن اور ساری رات گھر میں روتا رہا۔ اللہ اکبر، اس کا ایک ایک آنسو تیری قبر کے اوپر قہر بھر کے برسے گا۔ بھائی کا دل توڑ کے آیا، معافی عوام سے مانگ رہا ہے۔ بہن جھولی پھیلا کے آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی ویرے تیرے تو 4 ہیں، میرے ایک کوئی نہیں، میری 5 بیٹیاں ہیں۔ تیرا بھائی جوانی کے اندر مر گیا، تجھے پتا میرے محلے کے کام کر کے، میرے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے میرے نے جوان کیا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، میں بھائی کے پاس آئی ہوں، اپنی بہن کو چھپائے گا۔ اللہ اکبر، بیٹھ گئے، میں نے کہا بھائی اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا اب ایسے دن آ گئے کہ زکات کھانے والوں کو بیٹے دینے لگ جائے، اور بی کہیں اور دیکھ لے، ہاں انشاءاللہ میں روٹی کا خرچہ پورا اٹھاؤں گا، لیکن نہیں۔ اللہ اکبر، بہن مایوس ہو کے واپس آئی، اور جب دروازے سے باہر نکل لگی، اب بھائی روٹی پانی کھانے کے لیے جب آئیو آئندہ سے اس کام کے لیے نا میں جواب دوں گا، تیرا دل نہ ٹوٹ جائے۔ دل تو میرے عزیزوں اسی وقت ٹوٹ گیا تھا۔ آج قبرستان کے اندر کہہ رہے میرے ابو کو معاف کر دو۔ اللہ اکبر، جو بہن کا دل ٹوٹا تھا، جو اتنے موٹے موٹے آنسوؤں سے روئی تھی، اللہ فرماتا ہے جب تک اس کا کلیجہ نہیں ٹھنڈا ہوگا، قبر کے اندر اللہ بھی تجھے معاف کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ کی ایک تقسیم ہے، کسی بھائی کو امیر کر دیا، کسی کو غریب کر دیا، کوئی دکانوں کا بیٹھ کے کرایہ کھا رہا ہے، کسی کو سلا والی کے بازار میں ریڑھی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں مل رہی، تو کہتا جی ہم زکات رمضان میں نکال لیں گے۔ سوچو خدا پاک کی قسم، جاؤ سلا والی کے قبرستان میں جاؤ، کفن اجاڑ کے رکھ دیے، جسم کو پھاڑ کے قبر میں رکھ دیا ہے، کیا گیا؟
اللہ اکبر میرا عزیزو میٹھا زبان کا بول. نماز روزہ زکات کس پلڑے میں تولا جائے گا؟ اخلاق والے پلڑے میں. اخلاق والے پلڑے میں. اخلاق اچھے کرو بھائیو اللہ کے واسطے. ایک دوسرے سے اخلاق درگزر والا معاملہ, عفوت درگزر والا معاملہ, معافی والا معاملہ, کسی سے زیادتی ہو جائے معافی والا معاملہ. اللہ اکبر. 3 باتیں لے لو پھر بات ختم کروں. 3 باتیں لے لو. اللہ اکبر. آج میاں بیوی پریشان ہے, وہ کہتی 20 سال ہو گئے میری تو کبھی اس سے بڑی کوئی نہیں. وہ کہتے 20 سال ہو گئے جب سے تو میرے گھر میں سکھ کا سانس لیا کوئی نہیں. نتیجہ سوچو بیٹھ کہ ہو کیا رہا ہے. اب یہ مرد کہہ رہے ہیں گھر کے اندر آتا ہوں پتہ نہیں مجھے عذاب لگتا ہے, جہنم جہنم لگتا ہے, میرا گھر میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا, جب تیری شکل دیکھتا ہوں بس میرے اندر کا خون خشک ہو جاتا ہے. یہ تیرے جوتے اٹھائے گی. مرد ایک کام کر لے, عورت ایک کام کر لے. کیا؟ مرد جب اپنے گھر کے اندر آئے ٹیلی فون پر باہر کھڑے ہنس کے کہہ اچھا یار کوئی کل دکان سے ملا گے ناشتہ فلانی ریڈی پہ کرے, گھر آئے خوب پھاڑ شروع کر دی. بچے ادھر بھاگ رہے, بچے ادھر بھاگ رہے, بیوی ڈر کے سامنے نہیں آ رہی. یہ کوئی انسانیت ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. او لوگوں تم میں سب سے بہترین وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا. پھر نبوت نے ہاتھ کھڑے کیے وانا خیرکم لأہلی. او لوگوں 11 گھر آباد کیے, کسی گھر سے اللہ اکبر میں محمد کی وجہ سے رونے کی آواز نہیں آئی ہے. اور اپنے گھروں کی جا کے حالت دیکھ لو. مرد گھر کے اندر آئے, مرد گھر کے اندر آئے, عورت مرد سے کیا سلوک کرے. اللہ اکبر. الحمدللہ لال جوڑے میں چھوڑ کے گیا تھا, اللہ تیرا شکر ہے آ گیا. وہ جلدی آیا کرو جی گھر, رات کو 12 بجے نہ آیا کرو, ہمیں نہ رو, ہمیں گوشت کی ضرورت کوئی نہیں, ہم آلو مٹر کھا لیں گے. آپ جلدی کرو, سردی بڑی ہے, بیمار ہو گئے, آپ کا علاج کون کرائے گا؟ نہ آپ کی کمائی حرام کی تھوڑی ہے جو ہم ڈاکٹر پہ صرف کریں. آپ جلدی کرایا کرو, سردی ہے کوئی بات نہیں, یا روزانہ گوشت پکتا ہے 8 دن میں کھا لیں گے. میرے بچوں کو بھی کہہ دیا خبردار اپنے ابو سے گرم کپڑوں کا سوال نہ کرنا, خبردار اپنے ابو سے بوٹ کا سوال نہ کرنا, پچھلے سال کے کپڑے ہیں, بڑے بھائی کا سویٹر چھوٹے کو پہنا دوں گی. آپ جلدی کرایا کرو, اور صبح 10 بجے جایا کرو آرام سے. صبح نکل جاتے ہو, دھند ہوتی ہے, اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے, میرا کیا بنے گا؟ آپ ہیں تو میں ہوں, میں ہوں تو آپ ہیں. نہ آپ بیٹھو, کیا کھاؤ گے میں آپ کو پکا کے دوں. اللہ اکبر. یہاں تو سب سے گیس ہی کوئی نہیں, روٹی کہاں سے پکاتی, کھلاڑی دکان سے لاتا جا کے. پھر جی اچھا آپ کھا کے نہیں آئے, میں تو سمجھے آپ 9 بجے کھا کے آئیں گے, میری لے کے آئیں گے. لے وہ جو خون تھوڑا بہت پڑا تھا اس کا وہ بھی جل گیا. آج میں تو رضائی میں سے نہیں, آج آپ کو پتا ہے کتنی ٹھنڈ ہے, آپ کو مارا کیا احساس, ہم نے سارے ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھو کے تھک کے روٹیاں بھی آپ کے واسطے پکائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس صبح ہی جا کے کھا لوں گا فلانی کی ریڈی سے. اللہ وہ تیری طرف منہ کر کے بات کرے گا. اللہ اکبر. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 20 نوکرانیاں ہر وقت گھر میں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے 20 نوکرانیوں سے کہتی بیٹھ جاؤ بی بی, بس تم نے کام کر لیا. اماں سردارن ہے, اسلام کی ملکہ ہے, مکے کی تاجر ہے. اماں خود سالن تیار کرتی, خود روٹی پکاتی. کنیزیں کہتی ہم دسترخوان, خبر پیچھے ہٹو, یہ میرے گھر والے ہیں. ایک ہاتھ میں سالن, ایک ہاتھ میں روٹی لے کے جاتی. ایک دن میرے عزیز سالن کو روٹی کا چنگیر لے کے گئی, حضور علیہ السلام ہنسنے لگ گئے. اماں خدیجہ اپنے کپڑوں کو سمیٹے, کیا ہوا کیا ہوا کیا؟ اشارہ کر کے فرمایا پیچھے جبرائیل مجھے ہنسا رہا ہے. ہمارے گھر میں جبرائیل؟ ہاں کا خدیجہ کا جی, کا خدیجہ جو تو میری رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جو اس بڑھاپے میں روٹیاں پکاتی ہے. اللہ اکبر. آسمان والا دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے. آج خدیجہ تو نے 20 نوکرانیوں کو بٹھا کر جو روٹی مجھے لا کے دی ہے, اللہ اتنا راضی ہوا تیرے راستے پر آنے میں. جبرائیل تیرے پاس خدا کا سلام لے کے آ گیا. سلام کر رہا ہے کہ شور کی خدمت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا میرے شوہر پہ کیا حق ہے اور شوہر کا میرے پہ کیا حق ہے؟ سنو, رحمت والے نبی نے فرمایا, یہ بیٹھے علماء کرام, حضور نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اس نماز میں ہاتھ اٹھا کے اپنے شوہر کے لیے دعا نہ کرے, اللہ اس عورت کی نماز ہی قبول نہیں فرماتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
वसल्लम मेरे शौहर का मेरे पे क्या हक है? अल्लाह के नबी हाथ पर उंगली पर टांग में दाना बतला देते, नहीं नहीं, आपने फरमाया नाक के सुराख में एक दाना निकल जाए मर्द के, वो दाना पक जाए, फोड़ा बन जाए, वो पीप बन के बरसने में बहने लग जाए, वो पीप बन के बहने लग जाए, औरत बीवी अपनी जुबान निकाल कर उस पीप वाले दाने को चाटने लग जाए, अल्लाह की कसम फिर भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती है। तो कहती बिस्तर पे पकी पकाई मुझे मिल जाए और मैं शौहर के लिए कपड़े भी इस्त्री ना करूं, बिगाड़ तो आएगा। बस आखिरी बातों में थोड़ी सी मेरा अजीजों बात सुन लो, क्या अल्लाह अकबर, घर आए अच्छा आप आराम किया करें, फिर अल्लाह की कसम तुम पैसे न मांगे, तुझे अपनी रगों को फाड़ फाड़ के खून तेरे पे निछावर करेगा। मर्द घर के अंदर आए, औरत जो सुबह से शाम तक सिर्फ इतने से बोल के लिए तरस रही है, इतने से बोल के लिए कि सास 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 ननद भावन मेरे काम की तारीफ कर दे, क्या जाएगा सास कह दे मेरी बेटी तूने तो दिल राजी कर दिया, इतने कपड़े धो के कलेजा ठंडा कर दिया, ला दे सेटा और चाहे मैं तुझे अपने हाथों से पिलाऊं, क्या जाएगा, अल्लाह की कसम घर जन्नत बन जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शौहर घर आए, अस्सलाम वालेकुम, और राजी हो, सारे खैर से हो, अल्लाह की कसम बड़े बड़े टिक्कों की खुशबू आ रही थी, सालन की खुशबू आ रही थी, फलाने के नाम चने बड़े मशहूर थे, मेरे दोस्त कह रहे थे आजा कढ़ाई खा के, मैं कहा ना ना भाई तुम बाहर की खाओ, मुझे तो मेरी बीवी की हाथ की अच्छी लगती है, वो मेरे इंतजार के अंदर बैठी होगी, हाँ हाँ मैं जाऊंगा और उसके साथ बैठ के हम दोनों खाना खाएंगे, वो कब गिले शिकवे मेरे से नौसे करूंगा, नो भाई ना, और बीवी को दे माशाल्लाह घर छोड़ के जाता हूँ, जब आता हूँ मुझे मेरा घर जन्नत लगता है, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तुझे मेरी बीवी होना चाहिए था, ये अल्लाह का इनाम है। अल्लाह की कसम तू दो बोल मीठे बोल ले, दो बोल मीठे बोल ले, फिर पैसा ना मांग, अल्लाह की कसम ये औरत तेरी जुत्ती में तुझे पानी पी के तुझे दिखाएगी। लेकिन मेरे अजीजों ये कब आएगा? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, किरदार में, सूरत में, सीरत में, जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को अपनाएंगे, अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी के तरीके, दिन में रात में, घर में बाहर में, कारोबार में, बाजार में, बावर्ची खाने में, लिबास में, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को अपनाएंगे, खुदा की कसम रोजे से भी खुदा की कसम खुशबू आएगी, ठंडी हवाएं आएंगी और अर्श वाला भी आसमानों से रहमत बरसाएगा। अल्लाह अकबर। मैं भी इसकी फिक्र करें, अपना घर जन्नत बनाए, जिंदगी को पुरसुकून बनाए, जिंदगी बनेगी नमाज के सजदों कुरान की तिलावत से, इसके लिए इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा और आप भी तैयारी करोगे ना इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी मर्द भी करें और औरतें भी करें, कुरान की तिलावत सुबह शाम अपने घर में हो, जो मेरे नबी ने मेरे अजीजों सूरतें बतलाई हैं, फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन का पढ़ना, और मेरे अजीजों फिर मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िआ का पढ़ना, और इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क का पढ़ना, पढ़ो तो सही मेरे अजीजों, कुछ जिक्र अस्कार करना, कलमा तय्यबा कबीर करना, दुरूद शरीफ से अपने घर को खूबसूरत बनाना। अल्लाह अकबर। जब ये अमाल आएंगे, पर्दा बचाना, पर्दा बचाना, पर्दे वाली जिंदगी को इख्तियार करना, और थोड़ा दे या ज्यादा दे अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करना। इसके लिए इंशाअल्लाह मैं कोशिश भी करूंगा और तैयार भी हूँ, आप भी इंशाअल्लाह कोशिश करोगे, मेरी माए बहनें भी कोशिश करेंगी, अपने घर को जन्नत बनाने के लिए अपनी बच्चियों के अंदर तालीम का शऊर पैदा कीजिए। स्कूल की तालीम हो या कॉलेज की तालीम हो या मदरसे की तालीम हो, तालीम का म्यार ऐसा होना चाहिए, पढ़ने वाला बच्चा मदरसे में जाए, पढ़ने के लिए बच्चा कॉलेज में जाए, जब कॉलेज से वापिस आए तो गुलाम रसूल बन के आए, मदरसे से वापिस आए तो मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के आए। अल्लाह हमारी जिंदगी में बरकत दे दे, अल्लाह हमारे पीर जी को सेहत सलामती वाली जिंदगी दे दे, इस इदारे को आबाद रखे और इसकी जरूरियात को खजाना गैबी से पूरा करे। बड़ी तमन्ना है कि एक दिन ये मरकज नया तवीर हो और नूर इरफान का मरकज बने। अल्लाह इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, हालात अल्लाह ला रहे हैं, इंशाअल्लाह लोगों का जरिया माश अल्लाह उसमें बरकत देंगे, फिर लोग ताउन करेंगे, मर्द औरत ताउन करेंगे। अल्लाह का शुक्र है ये इदारे आप हजरात के ताउन से चलते हैं, गाए गाए इन इदारों के साथ ताउन करते करते इन इदारों की सरपरस्ती कीजिए। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक छोटी सी मेरे कान में खबर पहुंची।